بسم اللہ الرحمن الرحیم والاوجہ علی الظاہر هو التصرف الثانی لأن منشأ التعارض بینہما هو ظہورہما فی الانحصار الی آخر۔ گفتگو چل رہی تھی اگر شرط متعدد ہو جزا ایک ہو تو پہلے ہم نے بتایا کہ اگر شرط متعدد ہو جزا واحد ہو تو اس صورت میں دو صورتیں بنتی تھیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ جزا قابل تکرار نہیں ہے، جزا ایک ہے ایک دفعہ میں ختم ہونے والا ہے، دوبارہ اس کو تکرار نہیں کر سکتے ہیں۔ دوسری صورت تھی جزا قابل تکرار ہے، دونوں کی مثال بھی دیا تھا۔ جزا قابل تکرار نہ ہونے کی مثال نماز مسافر کی مثال دی تھی کہ اگر مسافر اپنے گاؤں سے اپنے شہر سے نکل کر حد ترخص تک پہنچ جائے تو نماز قصر ہوتی ہے۔ اس کے لیے حدیث میں جملہ آیا ہے، دو شرط آیا ہے، اذا خفی الاذان فقصر، جب مسافر ایسی جگہ پر پہنچے جہاں پہ اذان سنائی نہیں دے رہے تو وہاں قصر کرو۔ اور دوسری حدیث ہے وَإِذَا خَفِيَتِ الْجُدْرَانُ فَقَصِّرْ، اگر دیوار مخفی ہو تو قصر کرو۔ ہاں، شہر کے دیوار نظر نہ آئے، ایسی جگہ تک پہنچے تو نماز قصر پڑھنا ہے۔ اب اس مثال میں دو جملے شرط ہے، ایک جزا ہے۔ دو جملے شرط ہے، اذان مخفی ہونا ایک شرط ہے، دوسرا دیوار مخفی ہونا یہ دوسری شرط ہے، دونوں کو ملا کے قصر جزا ایک ہے۔ تو یہ جزا قابل تکرار نہیں ہے کیونکہ نماز ایک ہی نماز پڑھ کے انسان کی ذمہ داری ادا ہوگی اور واجب ادا ہوگا، دوبارہ پڑھنا معنی نہیں رکھتا ہے، فضول ہے۔ اگر نماز ظہر کا ٹائم ہے تو ایک نماز پڑھے تو ظہر کا نماز تو ادا ہو جائے گا، دوبارہ پڑھنے کا فائدہ نہیں ہے۔ جزا قابل تکرار ہونے کی مثال دیا تھا، غسل والی مثال، اذا اجنبت فاغتسل، جب تم مجنب ہو گئے ہو، جنابت ہو گیا ہو تو غسل کرو۔ اذا مسست میتا فاغتسل، اگر میت کو مس کیا ہے تو غسل کرو۔ بس یہاں پہ بھی دو شرط ہے، ایک جزا ہے۔ دو شرط کیا ہے؟ اجنبتا، اذا اجنبتا، دوسرا یہ ہے اذا مسست میتا، یہ دو شرط دونوں کے لیے ایک جزا ہے، وہ غسل ہے۔ تو غسل قابل تکرار ہے، آپ جنابت کے لیے الگ غسل کر سکتے ہیں اور مس میت کے لیے الگ غسل کر سکتے ہیں، قصد قربت کے ساتھ نیت کے ساتھ غسل کرنا درست ہے۔ تو جزا قابل تکرار نہ ہونے کی بحث شروع کیا تھا، تو اگر جزا قابل تکرار نہ ہو تو دو جملے شرطیہ آپس میں تعارض ہوگا، آپس میں ٹکراؤ ہوگا، لیکن جملے شرطیہ کا ایک کا مفہوم دوسرے کے منطوق کے ساتھ تعارض ہوگا۔ یہ گزشتہ درس کا خلاصہ ہے، ہاں اس کو ہم دوبارہ بتا رہے ہیں کیونکہ یہ بات مربوط ہے۔ تو ایک جملے شرطیہ کا منطوق دوسرے کے مفہوم کے ساتھ ٹکراؤ ہوگا، تعارض ہوگا، اور اس تعارض کو حل کرنے کے لیے صاحب کتاب نے دو رائے حل پیش کیا۔ پہلا رائے حل یہ تھا کہ دونوں جملے شرطیہ کے استقلال میں ظہور کو چھوڑ دیں گے، رفعیت کریں گے، اور دوسرا طریقہ یہ تھا کہ دونوں جملوں کے انحصار میں ظہور رکھنے کو چھوڑ دیں گے، یعنی اس میں تصرف کریں گے، انحصاریت کو ترک کریں گے تو تعارض ختم ہوگا۔ تو صاحب کتاب نے پھر سوال اٹھایا کہ ان دو تصرف میں سے کون سا تصرف بہتر ہے؟ آیا استقلال والے ظہور کو ترک کرنا بہتر ہے یا انحصار والے ظہور کو چھوڑنا بہتر ہے؟ تو صاحب کتاب نے رائے دیا کہ تصرف ثانی بہتر ہے، یعنی دونوں جملوں کے انحصاریت کے ظہور سے ہاتھ اٹھائے۔ کیوں یہ بہتر ہے؟ آج اس کی وجہ بتاتے ہیں۔ تصرف ثانی بہتر اس لیے ہے چونکہ دونوں جملوں میں تعارض ہونے کی بنیاد انحصار میں ظہور رکھنا تھا۔ اگر دونوں جملے شرط استقلال میں ظہور رکھے تو کوئی تعارض نہیں ہوتا ہے، جب تک انحصار میں ظہور نہ رکھے فقط استقلال میں ظہور رکھنے سے تعارض نہیں ہوگا، بس تعارض ہونے کی بنیاد انحصار میں ظہور رکھنا ہے۔ دونوں جملوں کا انحصار میں ظہور رکھنے کی وجہ سے تعارض ہو گیا تھا، اب ہم اس بنیاد کو ختم کر لیں گے تو تعارض بھی ختم ہوگا، یعنی تعارض کا جو جڑ ہے اس کو کاٹ لیں گے۔ تعارض کی جڑ انحصار ہے۔ انحصار کا مطلب یہ ہے کہ نماز قصر ہونے کا حد ترخص کا معیار فقط اور فقط اذان مخفی ہونا،
یہ حاصر کا معنی تھا، یعنی فقط اذان مخفی ہونا معیار حد ترخص قرار دیں گے تو یہ تعارض ہوتا تھا دوسرے جملے کے ساتھ، دیوار مخفی ہونے کے ساتھ تعارض ہوتا تھا. اور جب ہم نے دیوار مخفی ہونے کو منحصراً حد ترخص کا معیار بنا دیا تو یہ تعارض ہوتا ہے پہلے جملے کے ساتھ. تو ابھی ہم کیا کریں گے، انحصار کو ختم کرنا ہے، حاصر کو ختم کرنا ہے. اما دونوں جملے شرطیہ کا حاصر مکمل ختم نہیں کرنا ہے، بلکہ دوسرے جملے شرطیہ کی نسبت جو حاصر ہے وہ ختم کرنا پڑے گا. یعنی اذان مخفی ہونا اکیلا حد ترخص کا معیار ہے، دوسری چیزوں کی نسبت معیار ہے، اما دیوار مخفی ہونے کی نسبت یہ معیار نہیں ہوگا. اسی طرح دیوار مخفی ہونا حد ترخص کا معیار ہے، لیکن یہ باقی چیزوں کی نسبت معیار ہے، اما اذان مخفی ہونے کی نسبت سے یہ حد ترخص کا اکیلا معیار نہیں ہوگا. اکیلا معیار نہیں ہوگا، یعنی حد ترخص کے لیے دو معیار ہوں گے، یا دیوار مخفی ہونا یا اذان مخفی ہونا، یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے بدل واقع ہوگا. بس دونوں جملہ ایک دوسرے کی نسبت حاصر نہیں ہے، ایک دوسرے کی نسبت سے حاصر کا معنی باقی نہیں رہے گا. مطلب یعنی ایک جملہ دوسرے جملے کے بدل واقع ہوگا، ایک جملے اشارت دوسرے جملے اشارت کے لیے بدل واقع ہو سکتا ہے. اور حد ترخص کے لیے یا دیوار مخفی ہونا معیار ہوگا یا اذان مخفی ہونا. اگر ان میں سے ایک ہو تو حد ترخص سے دکھائے گا، نماز قصر پڑھنا پڑے گا. اور ان دونوں جملوں کا استقلال برقرار ہے، یعنی استقلال میں ظہور برقرار ہے. تو استقلال میں ظہور برقرار ہونے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اگر ان دو شرط میں سے ایک حاصل ہو جائے، فقط ایک حاصل ہو، مثلا صرف اذان مخفی ہو تو حد ترخص سے دکھائے گا، نماز قصر پڑھنا ہے. یا فقط دیوار مخفی ہو جائے تو حد ترخص سے دکھائے گا. اگر دونوں شرط میں سے ایک تحقق ہو تو جزا تحقق ہو جائے گا، اثر کرے گا. اگر دونوں تحقق ہو جائے تو کہہ رہے کہ دونوں کے لیے اثر حاصل ہوگا. اگر دونوں ایک ساتھ تحقق ہو جائے، یعنی دیوار بھی مخفی ہو گیا، اذان بھی مخفی ہو گیا، تو پھر بھی قصر کا حکم آئے گا. اگر ان دونوں میں سے ایک پہلے ہو ایک بعد میں آ جائے، یعنی تعاقب ہو، ایک دوسرے کے پیچھے تحقق ہو، پہلے اذان مخفی ہو گیا اس کے بعد دیوار مخفی ہو جائے، تو اثر پہلے کے لیے ہے. پہلے جو تحقق ہوا ہے اس کے لیے جزا میں اثر ہوگا، اور ثانی جو ہے لغو ہوگا، یعنی ثانی ہونا یا نہ ہونا برابر ہوگا. بس یہ نتیجہ ہو گیا ہے تعارض ختم کرنے کا. جب دونوں جملوں میں تعارض ختم ہو گیا ہے تو دونوں جملوں کا نتیجہ ایک ہو جائے گا، یعنی اذان مخفی ہونا مستقل سبب ہے قصر کے لیے. اسی طرح دیوار مخفی ہونا بھی قصر واجب ہونے کے لیے مستقل سبب قرار پائے گا. دونوں میں تعارض نہیں ہے. بس یہ بحث کا پہلا حصہ ختم ہو گیا، یعنی جزا قابل تکرار نہ ہو تو صورتحال یہ ہے. اب آ جائیں گے دوسری صورت میں، جزا قابل تکرار ہو، اس کی بحث یہاں سے شروع کرتے ہیں. اگر شرط دو ہو جزا ایک ہو اور جزا قابل تکرار ہو، مثال پہ ہم نے پہلے دیا غسل والی مثال، اذا اجنبت فاغتسل و اذا مسست میتا فاغتسل. اگر آپ نے میت کو چھویا ہے تو غسل کرو، اور اگر مجنب ہو گیا ہے تو غسل کرو. تو غسل تو بار بار کر سکتے ہیں نا، غسل تکرار کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب اس صورت میں کہتے ہیں یہ دوبارہ دو صورتیں بنتی ہے. اگر جزا قابل تکرار ہو تو دوبارہ صاحب کتاب نے کہا اس کی بھی دو صورتیں ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ دلیل اور قرینے سے ثابت ہے کہ دونوں شرط ملا کے سبب واحد ہے، یعنی دونوں شرط مستقل نہیں ہے، دونوں ملا کے ایک سبب ہونا قرینہ اور دلیل سے ثابت ہے. تو یہاں پہ محل گفتگو نہیں ہے، کیونکہ دونوں ایک سبب ہو تو جزا بھی ایک ہوگا، شرط بھی ایک ہو جائے گا، یعنی دونوں شرط حقیقت میں ایک شرط شمار ہوگا. یہ تو واضح ہے مسئلہ، اس میں مزید بحث نہیں ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ دلیل مستقل یا قرینے سے یا جملے شرط کے ظاہر سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دونوں شرط الگ الگ مستقل شرط ہے، مستقل سبب ہے.
اب اس صورت میں جو ہے اختلاف واقع ہو جائے گا، یہ محل بحث ہے، یعنی دونوں شرط اگر مستقل سبب ہو تو چونکہ شرط دو ہے تو آیا قاعدہ اولی کے مطابق، قاعدہ اصولی قاعدہ اولی کے مطابق آیا اسباب کو تداخل کرنا چاہے یا نہیں کرنا چاہے، یعنی تداخل اسباب دونوں شرط کو ملا کے ایک کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں، یہ قاعدے کا بحث ہے۔ اس کے بعد اصول عملیہ کا تقاضا کیا ہے، اگر قاعدہ اولی کو چھوڑ دے تو اصل عملی کا تقاضا کیا ہوگا، آیا دونوں اسباب کو ملا سکتے ہیں یا نہیں ملا سکتے ہیں، یہ اصول عملیہ کی بات آخر میں آئے گا، وہ بعد میں بتاتے ہیں، ابھی قاعدہ اولی کی بات کرتے ہیں۔ پہلے قاعدے کے مطابق آیا اس صورت میں دونوں سبب کو تداخل کر سکتے نہیں کر سکتے، یعنی دونوں کو ملا سکتے ہیں یا نہیں ملا سکتے ہیں، اگر دونوں اسباب ملاتے ہیں تو جزا ایک ہو جائے گا۔ ابھی غسل والی مثال میں کوئی شخص مجنب بھی ہے اور مس میت بھی کر لیا، تو دونوں کو ملائے تو کیا ہوگا، نتیجے میں ایک جزا واقع ہوگا، یعنی صرف ایک غسل کرے تو دونوں غسل کے لیے کافی ہو جائے گا۔ تو اگر قرینہ موجود ہے، اب اس کی بھی تین صورتیں ہو جائے گی، جب تداخل اسباب ہوگا یا نہیں ہوگا، تو بعض جگہوں میں قرینے کے ساتھ تداخل اسباب ہونے کے لیے دلیل موجود ہے، قرینہ موجود ہے، جیسا کہ موجبات وضو کے بارے میں قرینہ ہے کہ وضو کے تقریباً 6 موجبات ہے، ان میں سے ہر ایک کے لیے الگ الگ وضو نہیں کرنا ہے۔ اگر کسی نے پیشاب بھی کر لیا، نیند بھی کر لیا، غائط بھی کر لیا، یہ 3 اسباب وضو ہے نا، تو یہ 3 اسباب وضو تداخل ہوتے ہیں، یعنی سب کے لیے ایک وضو کرے تو کافی ہوگا، بول کے لیے الگ وضو، غائط کے لیے الگ وضو، نیند کے لیے الگ وضو تو نہیں کرنا ہے۔ اور بعض جگہوں پہ تداخل نہ ہونے کے لیے قرینہ و دلیل ہے تو وہ تو واضح ہے تداخل نہیں ہوگا، اما جو محل گفتگو ہے وہ قرینہ نہ ہونے کی صورت میں ہے۔ اگر ایسی جگہ پر آپ پھنس گئے جہاں پہ 2-3 اسباب ہے، اما ان اسباب کو ملا کے ایک کرنا ہے یا الگ الگ جزا انجام دینا ہے، اس پر کوئی قرینہ نہیں ہے، تو اس وقت انسان مکلف حیران پریشان ہوگا کہ یہاں کیا کرے، آیا ہر شرط کے لیے الگ الگ جزا انجام دینا ہے یا سارے شرط کو ملا کے جزا ایک کرنا ہے، جیسے کہ اس کی مثال دیا ہے کفارے کی مثال، چونکہ کفارہ واجب ہونے کے لیے کئی اسباب ہے، بطور مثال انسان ماہ رمضان کے روزے کے حالت میں اپنی زوجہ سے ہم بستری کی تو کفارہ واجب ہوگا، اور اس نے کھایا ہے کفارہ واجب ہوگا، پیا ہے کفارہ واجب ہوگا، پھر اس کا دل چاہا دوبارہ ایک دفعہ جمعہ کرے تو دوبارہ اس نے اپنی کارروائی شروع کی، تو 2-3 اسباب جمع ہو گئے۔ اب یہاں پہ ان سب کے لیے ایک کفارہ دے دے یا الگ الگ دینا ہے، یہ ہے محل باز۔ اگر اسباب کو تداخل کرے تو سب کے لیے ایک کفارہ ادا کیا تو ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ سب ایک دن میں انجام دیا نا۔ اگر اسباب تداخل نہ ہو تو نتیجہ کیا ہوگا، ہر ایک کے لیے الگ الگ کفارہ دینا پڑے گا۔ مثال کے طور پر 2 دفعہ جمعہ کیا تو 2 کفارہ ادا کرنا پڑے گا، 3 دفعہ کیا تو 3 کفارہ ادا کرنا پڑے گا، یہ محل باس ہے، یعنی جہاں پہ کوئی قرینہ نہ ہو، تداخل ہونے پر بھی قرینہ نہیں ہے، تداخل نہ ہونے پر بھی قرینہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو محل باس ہے کہ آیا قاعدہ اولی اصول کے مطابق، فقہ کے مطابق قاعدہ تداخل ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔ تو صاحب کتاب نے اپنے رائے پیش کیا ہے، والحق ان القاعدہ فیہ عدم التداخل، جب کوئی قرینہ نہ ہو تو حق اور صحیح بات ہماری نظر میں یہ ہے کہ تداخل نہیں ہونا چاہیے، یعنی ہر شرط کے لیے الگ الگ جزا انجام دینا پڑے گا، تکرار کرنا پڑے گا۔ قرینہ نہ ہونے کی صورت میں تداخل نہ ہونا صاحب کتاب کا نظریہ ہے، اور یہ نظریہ صرف آغا مظفر کا نہیں ہے بلکہ کچھ اور علماء کا بھی نظریہ ہے، اور اس کی وجہ بھی آگے بتائیں گے، ابھی فی الحال یہاں تک ترجمہ کریں گے، اس کے بعد وقت کو دیکھا جائے گا، اگر ٹائم زیادہ بچ جائے تو آگے پڑھیں گے، ورنہ کافی ہے۔ والأوجه على الظاہر هو التصرف الثانی، آغا مظفر فرماتے ہیں ظاہراً بہتر دوسرا تصرف ہے۔ دوسرا تصرف سے مراد یعنی انحصار میں ظہور رکھنے کو
چھیڑ چھاڑ کرنا ہے، یعنی جملہ شرطیہ انحصار میں ظہور رکھنے سے رفعیت کرنا، یہ تصرف ثانی تھا۔ تو صاحب کتاب کی نظر میں تصرف ثانی بہتر ہے، یعنی جملہ شرطیہ کے دوسرے ظہور کو چھوڑ دے یا اس کو تصرف کرے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ بہتر ہونے کی وجہ یہ ہے کہ لِأَنَّ مَنْشَأَ التَّعَارُض بَيْنَهُمَا هُوَ ظُهُورُهُمَا فِي الْانْحِصَارِ، کیونکہ دو جملے شرطیہ کے درمیان تعارض ہونے کی بنیاد دونوں جملہ انحصار میں ظہور رکھنا تھا۔ دونوں جملہ انحصار میں ظہور رکھنے کی وجہ سے دونوں جملوں میں تعارض ہوتا تھا۔ الَّذِي يَلْزَمُ مِنْهُ الظُّهُورُ فِي الْمَفْهُومِ، اور یہ انحصار ایسا ہے جس کے ذریعے سے جملہ مفہوم میں ظہور رکھنا لازم آتا ہے۔ اگر انحصار نہ ہو تو جملہ شرطیہ مفہوم میں ظہور نہیں رکھتا ہے، تو مفہوم میں ظہور رکھنے کی اصل بنیاد انحصار میں ظہور رکھنا ہے، اور انحصار میں ظہور رکھنے کی وجہ سے دونوں جملوں میں تعارض ہوتا ہے، تو تعارض کی جو جڑ ہے اس کو ختم کریں گے۔ فَيَتَعَارَضُ مَنْطُوقُ كُلٍّ مِّنْهُمَا مَعَ مَفْهُومِ الْآخَرِ كَمَا تَقَدَّمَ، تو یہ انحصار میں ظہور رکھنے کی وجہ سے مفہوم میں ظہور رکھتا تھا، پھر نتیجتاً ایک جملے کا منطوق دوسرے کے مفہوم کے ساتھ ٹکراؤ ہوتا تھا، کما تقدم، جس طرح پہلے اس کی وضاحت کر لی ہے۔ فَلَا بُدَّ مِنْ رَفْعِ الْيَدِ عَنْ ظُهُورِ كُلٍّ مِّنْهُمَا فِي الْانْحِصَارِ، پس ضروری ہے ہاتھ اٹھائے عن ظہور کل منہما فی الانحصار بالاضافۃ الی المقدار الذی دل علیہ منطوق الشرطیۃ الاخری، کہ ہم ہاتھ اٹھائے عن ظہور کل منہما، ان دونوں جملوں میں سے ہر ایک کے ظہور رکھنے سے انحصاریت میں، اما انحصاریت سے مکمل ہاتھ نہیں اٹھانا ہے بلکہ بالاضافۃ الی المقدار الذی، اس مقدار کی نسبت سے ہاتھ اٹھانا ہے، الذی دل علیہ منطوق الشرطیۃ الاخری، جس پر دوسرے جملے کا منطوق نے دلالت کیا ہے۔ پس دوسرے جملے شرطیہ کے منطوق کی حد تک انحصار سے ہاتھ اٹھانا ہے۔ لأن ظہور المنطوق اقوی، اب مفہوم سے ہاتھ اٹھانے کی وجہ بتا رہے، لأن ظہور المنطوق اولا، کیونکہ مفہوم کی ظہور کی نسبت منطوق کا ظہور قوی ہے، مضبوط ہے۔ اما ظہور کل من الشرطیتین فی الاستقلال فلا معارض لہ، اما دونوں شرطیہ کا استقلال میں ظہور رکھنا، اس استقلال کے ساتھ کوئی تعارض نہیں ہے، حتی ترفع الید عنہ، تاکہ اس سے ہاتھ اٹھایا جائے۔ استقلال میں ظہور رکھنے سے دونوں جملوں میں کوئی تعارض نہیں ہے، تو جو تعارض کا سبب نہیں ہے اس سے کیوں ہاتھ اٹھائے، بلکہ جو اصل سبب ہے اس سے ہاتھ اٹھانا چاہے۔ جو مسئلے کا جڑ ہے اس جڑ کو کاٹو تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو دو جملے شرطیہ آپس میں ٹکراؤ کیوں ہوا تھا؟ انحصار میں ظہور رکھنے کی وجہ سے، چونکہ انحصار میں ظہور رکھنا مفہوم میں ظہور رکھنے کا باعث بنتا تھا، پھر ایک کا مفہوم دوسرے کے منطوق کے ساتھ ٹکراؤ ہوتا تھا، اسی لیے ہم مفہوم میں ظہور رکھنے کا جڑ ہے اس کو کاٹ لیں گے، انحصاریت کو ختم کر لیں گے تو تعارض بھی ختم ہو جائے گا۔ وَإِذَا تَرَجَّحَ الْقَوْلُ الثَّانِي، جب دوسرا قول ترجیح ہو گئی، دوسرے قول کی ترجیح ہو گئی ہے، وَهُوَ التَّصَرُّفُ فِي ظُهُورِ الشَّرْطِيَّتَيْنِ فِي الْانْحِصَارِ، دوسرا تصرف دونوں شرطیہ انحصار میں ظہور رکھنا تھا، وہ اس انحصار کو ہم نے ختم کیا، اس میں تصرف کیا، تو یکون کل من الشرطین مستقلا فی التأثیر، تو دونوں جملے شرطیہ اثر کرنے میں مستقل ہوگا، یعنی دونوں کا استقلال اپنی جگہ پر برقرار ہے، اور ہر ایک جملہ شرطیہ جزا میں اثر کرنے میں مستقل ہوگا۔ فَإِذَا انْفَرَدَ أَحَدُهُمَا كَانَ لَهُ التَّأْثِيرُ فِي ثُبُوتِ الْحُكْمِ، اگر دو شرط میں سے ایک اکیلا وجود میں آیا تو اسی شرط کے لیے حکم ثابت ہونے میں اثر ہوگا۔ ابھی گزشتہ مثال میں اگر فقط اذان مخفی ہو جائے، دیوار پھر بھی نظر آ رہا ہو تو قصر ثابت ہوگا، کیونکہ دونوں شرط اپنی جگہ پر مستقل ہے، اثر کرے گا۔ اسی طرح اگر دیوار مخفی ہو جائے تو حد ترخص صدق آئے گا، نماز قصر پڑھنا ہے اگرچہ اذان سنائی دے رہا ہو، اس کو نہیں دیکھنا ہے، بس ایک
شرط تحقق ہو گیا تو جزا تحقق ہو جائے گا، ایک شرط وجود میں آیا تو جزا کا حکم وجود میں آئے گا۔ وَإِنْ حَصَلَا مَعًا، اگر دونوں شرط ایک ساتھ حاصل ہو گیا، یعنی مسافر ایسی جگہ پر پہنچا جہاں پہ اذان بھی سنائی نہیں دے رہا ہے، دیوار بھی نظر نہیں آ رہا ہے، دونوں تحقق ہو گیا، تو دونوں تحقق ہونا دو حالت ہے۔ فَإِنْ كَانَ حُصُولُهُمَا بِالتَّعَاقُبِ، اگر دونوں شرط کا حاصل ہونا پے در پہ ہو، یعنی پہلے اذان مخفی ہو جائے، پھر کچھ قدم آگے چلنے کے بعد دیوار مخفی ہو جائے، تعاقب ہو گیا، ایک دوسرے کے پیچھے آیا، تو کان التأثیر للسابقی، تو اثر پہلے کے لیے ہوگا، یعنی جو پہلے تحقق ہو گیا ہے وہ اثر کرے گا، بعد والا بیکار ہو جائے گا۔ وَإِن تَقَارَنَا، اگر دونوں ایک ساتھ حاصل ہو جائے، یعنی مسافر چل کے ایسی جگہ پر پہنچا جہاں پہ اذان بھی سنائی نہیں دے رہا ہے، دیوار بھی نظر نہیں آ رہا ہے، دونوں ایک ساتھ تحقق ہو گیا تو کان الاثر لہما معا، تو حکم میں اثر دونوں کے لیے ایک ساتھ ہوگا۔ حکم کیا ہے یہاں پہ؟ قصر پڑھنا ہے، نماز قصر پڑھنے کا حکم دونوں کے لیے ہوگا۔ وَيَكُونَانِ كَالسَّبَبِ الْوَاحِدِ، تو اس وقت یہ دونوں شرط ایک سبب کی طرح ہو جائے گا، کیونکہ لِامْتِنَاعِ تَكْرَارِ الْجَزَاءِ حَسْبَ الْفَرْضِ، کیونکہ ہمارے فرض کے مطابق جزا قابل تکرار نہیں ہے، جزا تکرار کرنا منع ہے، کیونکہ انسان جب ظہر کا ٹائم ہے تو ایک نماز پڑھے تو واجب ادا ہو گیا نا، دوبارہ ظہر کی نماز پڑھنا یہ معقول نہیں ہے، قصد قربت کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے، اگر ایسے ہی پڑھے تو وہ تو نماز نہیں کہلیں گے۔ اگر قصد قربت کرے تو ایک قصد قربت کے ساتھ ایک نماز ظہر قصر پڑھ کے ختم ہو گیا، پھر آپ اذان مخفی ہونے کے لیے ایک الگ نماز پڑھے، دیوار مخفی ہونے کے لیے الگ نماز پڑھے، یہ تو صحیح نہیں ہے، قابل تکرار نہیں ہے جزا۔ بس یہاں تک جزا قابل تکرار نہ ہونے کی ساری باتیں ختم ہو گئی۔ وَأَمَّا النَّحْوُ الثَّانِي، اما دوسرا طریقہ، شرط متعدد ہو جزا ایک ہو تو اس کی دوسری صورت، وَهُوَ مَا إِذَا كَانَ الْجَزَاءُ قَابِلًا لِلتَّكْرَارِ، دوسری صورت یہ تھی کہ جزا تکرار کے قابل ہے، فَهُوَ عَلَى صورتين، اب اس کی بھی دو صورتیں ہیں۔ نمبر ایک، أَن يَثْبُتَ بِالدَّلِيلِ أَنَّ كُلَّ مِنَ الشَّرْطَيْنِ جُزْءَ السَّبَبِ، ایک صورت یہ ہے کہ دلیل اور قرینے سے ثابت ہو گیا ہے کہ دونوں شرط سبب کا جز ہے، یعنی دونوں شرط اگرچہ لفظ میں الگ الگ شرط ہے لیکن دونوں ملا کے ایک سبب ہے، ایک شرط ہے، تو یہ تو قرینہ موجود ہے، تو ولا کلام حینئذ، یہاں پہ کوئی گفتگو نہیں ہے، کوئی بحث نہیں ہے، فی ان الجزاء واحد، بے شک جزا واحد ہے، یحصل عند حصول الشرطین معا، وہ ایک جزا دونوں شرط کے ایک ساتھ حاصل ہونے کی صورت میں حاصل ہوگا۔ جزا تب حاصل ہوگا جب دونوں شرط ایک ساتھ حاصل ہو جائے، کیونکہ دونوں شرط ملا کے ایک شرط حساب ہوتا ہے، الگ الگ نہیں ہے، تو یہ تو محل گفتگو نہیں ہے، بات واضح ہے، دونوں ملا کے ایک شمار کریں گے، یہ ایک صورت۔ دوسری نمبر دو، أن يثبت من دلیل مستقل، دلیل مستقل سے ثابت ہوتا ہے، او من ظاہر دلیل شرط، یا جملے شرط کے دلیل کے ظاہر سے ثابت ہوتا ہے، ان کل من الشرطین سبب مستقل، کہ دونوں شرط اپنی جگہ پر مستقل سبب ہے، سواء کان للقضیۃ الشرطیۃ مفہوم ام لم یکن، اب اس میں برابر نہیں ہے جملے، اب اس میں برابر ہے قضیہ شرطیہ کے لیے مفہوم ہو یا نہ ہو، سواء برابر ہے، کان للقضیۃ الشرطیۃ مفہوم ام لم یکن، چاہے مفہوم جملے شرطیہ کا مفہوم ہو یا جملے شرطیہ کا مفہوم نہ ہو، دونوں شرط اپنی جگہ پر مستقل ہو تو فقط وقع الخلاف، یہاں پہ اختلاف واقع ہو گیا، فقط وقع الخلاف، بے شک اختلاف ہوا ہے، فیما اذا اتفق وقوع الشرطین معا فی وقت واحد او متعاقبین، کہ جہاں پہ اتفاق ہو جائے، اچانک دونوں شرط ایک ساتھ واقع ہو جائے، فی وقت واحد، ایک ٹائم پر دونوں شرط واقع ہو گیا، او متعاقبین، یا ایک دوسرے کے پیچھے دونوں شرط حاصل ہو گیا، تو اختلاف یہ ہے کہ ان القاعدۃ ای شیء تقتضی، اختلاف یہ ہے کہ قاعدہ اولی کس چیز کا تقاضا کرتا ہے،
حل تقتضی تداخل الاسباب، آیا قاعدہ اولی اسباب کو تداخل کرنے کا تقاضا کرتا ہے؟ اسباب کو آپس میں تداخل کرے تو فیکون لہا جزاء واحد، تو ان تمام اسباب کو ایک کرے تو سب کے لیے ایک جزا ہوگا. جزا تکرار نہیں کرنا ہے، سارے شرط ملا کے ایک کرو تو جزا بھی ایک ہوگا. کما فی مثال تداخل موجبات الوضوء، جیسا کہ وضو کے موجبات کو تداخل کرنا ثابت ہے. من خروج البول او الغائط والنوم ونحوہما، جیسا کہ موجبات وضو کیا ہے؟ بول نکلنا ہے یا غائط نکلنا ہے یا نیند کرنا ہے. ونحوہما، اور ان جیسے اور بھی جو اسباب وضو ہے، مثلا مست ہونا، انسان کا عقل زائل ہونا، پاگل ہونا، یہ سب جو ہے موجبات وضو ہے نا، وضو کے اسباب ہے. تو وضو کے اسباب سب ملا کے ایک شمار کرتے ہیں. اگر کسی نے صبح سے شام تک یہ سارے اسباب انجام دیا، پیشاب بھی کر لیا، غائط بھی کر لیا، نیند بھی کر لیا، تو جب نماز کا ٹائم ہو تو کتنی وضو کرنا ہے؟ ایک وضو کرنا کافی ہے نا. سب کے لیے الگ الگ وضو کرے تو صبح سے شام تک باتھ روم میں ہی رہنا پڑے گا. ہاں، واش روم میں وضو کرتے رہے، ایک بول کے لیے، ایک غائط کے لیے، ایک نیند کے لیے الگ الگ وضو کرے. نہیں، یہ نہیں ہے، بلکہ سارے اسباب کو تداخل کرتے ہیں، آپس میں ملاتے ہیں. ام تقتضی عدم التداخل، یا قاعدہ تداخل نہ ہونے کا تقاضا کرے گا. تداخل نہ ہو تو کیا ہوگا؟ فیتکرر الجزاء بتکرار الشروط، جزا تکرار ہوگا شروط کے تکرار ہونے کے ساتھ ساتھ. اگر شرط 3 ہو تو جزا بھی 3 مرتبہ انجام دینا پڑے گا، اگر شرط 2 ہو تو جزا بھی 2 دفعہ کرنا پڑے گا. کما فی مثال تعدد وجوب الصلاۃ بتعدد اسبابہ، جیسا کہ اس کی مثال بھی موجود ہے کہ وجوب نماز تعدد ہوتا ہے بتعدد اسبابہ، اسباب وجوب زیادہ ہونے سے. اسباب وجوب نماز کیا ہے؟ من دخول وقت الیومیہ وحصول الآیات. بطور مثال ایک ٹائم پر نماز یومیہ پنجگانہ نماز کا ٹائم بھی آ گیا، اذان بھی، ظہر کا اذان بھی ہو گیا، اسی وقت زلزلہ بھی آیا، نماز آیات کے اسباب بھی حاصل ہو گئے. تو نماز کے وجوب کا 2 سبب حاصل ہوا ہے، نہیں ہوا؟ تو دونوں ملا کے ایک تو نہیں کر سکتے ہیں. آپ نماز آیات اور نماز یومیہ کو ملا سکتے ہیں کیا؟ نہیں ملا سکتے ہیں نا، کیونکہ نماز آیات کا طریقہ الگ ہے، نماز یومیہ کا الگ طریقہ ہے. نماز آیات کبھی پڑھی یا نہیں پڑھی ہے؟ نماز آیات کے 5 رکوع ہے. ہاں، اور ہر رکوع میں ایک سورہ مکمل پڑھنا ہے یا ایک سورہ کو تقسیم کر کے پڑھنا ہے. تو 2 طریقے ہیں. تو یہ تداخل نہ ہونے کی مثال ہے. تو نماز یومیہ کا وقت داخل ہونے کی وجہ سے ایک نماز یومیہ نماز کے پڑھنا پڑے گا، اور نماز آیات کے سبب حاصل ہونے کی وجہ سے نماز آیات الگ پڑھنا پڑے گا. یہاں جزا تکرار ہوا ہے. تو سوال یہ ہے کہ آیا اس طرح تکرار کرنا چاہیے جس طرح نماز میں تکرار ہوتا ہے، یا ملا کے ایک کرنا چاہے جس طرح وضو میں اسباب وضو کی وجہ سے سب ملا کے ایک وضو کرتے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ یہی محل بحث ہے. آیا اسباب تداخل کرنا چاہے یا نہیں کرنا چاہیے؟ سوال یہ ہے. تو صاحب کتاب فرماتے ہیں اقول، میں کہتا ہوں، لا شبہۃ فی انہ اذا ورد دلیل خاص علی التداخل او عدمہ وجب الاخذ بذلک الدلیل. صاحب کتاب فرماتے ہیں یہاں پہ بھی 3 صورتیں قابل تصور ہے. ایک صورت یہ ہے کہ خاص دلیل اور قرینہ موجود ہے تداخل ہونے پر، ایک صورت. دوسری صورت یہ ہے کہ خاص قرینہ موجود ہے تداخل نہ ہونے پر. تو قرینہ ہو تو قرینہ پر عمل کرے گا، قرینہ کو لیں گے، محل بحث خارج ہو جائے گا. تیسری صورت یہ ہے کہ کوئی قرینہ نہیں ہے، تداخل ہونے پر بھی قرینہ نہیں ہے، نہ ہونے پر بھی قرینہ نہیں ہے، تو کیا کرے؟ تو صاحب کتاب نے کہا تداخل نہ ہونا مناسب ہے. یہ صاحب کتاب نے اپنے نظریہ پیش کیا، پھر اس کو ثابت بھی کرنا ہے. اقول، میں کہتا ہوں، لا شبہۃ، کوئی شبہ نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، فی انہ اذا ورد دلیل خاص علی التداخل، اگر اسباب تداخل ہونے پر خاص دلیل وارد ہوا ہو. اب اس کی مثال دیا ہے کہ اسباب قصاص یا اسباب قتل، انسان
اگر زنائے محسنہ کرے، نعوذ باللہ کسی شادی شدہ عورت سے زنا کرے انسان، زانی بھی شادی شدہ ہو، تو اس کی سزا کیا ہے؟ قتل کرنا ہے، اس کو سنسار کرنا ہے۔ اور دوسرا جو ہے، اگر کسی نے کسی بے گناہ انسان کو قتل کیا ہو تو اس کی سزا بھی کیا ہے؟ قتل ہے نا، اس کو مارنا ہے قصاص میں۔ اور تیسرا سبب یہ ہے کہ اگر کسی نے نعوذ باللہ لواط کیا ہو، کسی مرد کے ساتھ بھی ہم بستری کیا ہو، ایسے بھی سزا ہے، قتل ہے۔ اب دیکھو یہاں پہ تداخل ہونے پر قرینہ ہے، کیونکہ کسی بندے نے یہ تینوں گناہ کیا ہے، تین اسباب ہو گیا، نہیں ہو گیا؟ اب اس کو مارنا ہے تو 3 دفعہ تو نہیں مار سکتے، انسان تو ایک دفعہ مر جائے گا نا۔ ایسا تو نہیں ہے کہ اس کو ایک دفعہ قتل کرے، دوبارہ زندہ کرے، پھر قتل کرے، پھر زندہ کرے، یہ تو نہیں ہو سکتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بلانا پڑے گا اس کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے، یہ تو نہیں ہوگا۔ اسی لیے یہاں پہ تداخل ہونے پر قرینہ ہے، چونکہ اگر کسی ایک بندے نے یہ 3 گناہ کیا ہے تو اس کو ایک دفعہ مارنا ہے، کیونکہ انسان ایک دفعہ مر گیا تو ختم ہو گیا، دوبارہ بار بار کیسے مار سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ تداخل ہونے کی مثال ہے، تداخل ہونے پر قرینہ ہے، کیونکہ ناممکن ہے، بار بار جزا کو انجام نہیں دے سکتے۔ عدم تداخل پر بھی قرینہ ہے، او عدم ہی، یعنی عدم تداخل پر، تداخل پر قرینہ ہونے کی مثال اوپر اسباب وضو کی مثال ہے۔ ابھی جو میں نے مثال دیا تھا وہ کیا ہے؟ تداخل نہ ہونے پر قرینہ ہے، نہیں الٹا بتا دیا۔ دیکھو اسباب وضو میں تداخل ہونے پر قرینہ ہے نا، اسباب وضو تداخل ہونے پر قرینہ ہے، اور ابھی جو ہم نے مثال دیا وہ بھی تداخل ہونے کے قرینہ کی مثال ہے، کیونکہ انسان ایک دفعہ مار دے تو مر جائے گا، بس ختم ہو گیا، دوبارہ آپ زنا کے لیے الگ مارنا، اس کے لواط کے لیے الگ مارنا تو صدق نہیں آتا ہے۔ یہ سب تداخل ہونے کی مثال۔ اور عدم تداخل کی مثال بھی اوپر دیا ہے، وہ نماز کی مثال ہے۔ اسباب نماز 2-3 اسباب جمع ہو جائے، مثال کے طور پر نماز آیات کے اسباب بھی حاصل ہو گیا، نماز یومیہ کا بھی ٹائم آ گیا، اور ادھر سے فرض کرو کسی نے نذر بھی کیا تو نذر بھی نماز واجب ہونے کا سبب ہے، تو یہ تینوں سبب تداخل نہیں ہوگا، تو یہ تداخل نہ ہونے کا قرینہ ہے۔ ابھی ہم نے یہاں پہ مثالیں زیادہ دی ہے، اس لیے ٹائم زیادہ لگا، عبارت جلدی پڑھنا چاہے کیونکہ وقت ختم ہو گیا، آدھا گھنٹے سے اوپر ہو گیا۔ لا شبہۃ، کوئی شک نہیں ہے، فی انہ اذا ورد دلیل خاص علی التداخل، اگر کوئی خاص دلیل تداخل ہونے پر وارد ہوا ہو، او عدم ہی یا تداخل نہ ہونے پر وارد ہوا ہو، تو وجب الاخذ بذلک الدلیل، اسی دلیل کو لینا واجب ہے، بات ختم ہو گئی۔ واما مع عدم ورود الدلیل الخاص فهو محل الخلاف، اما کوئی خاص دلیل وارد نہ ہونے کی صورت میں محل خلاف ہے، علماء میں جھگڑا ہے آیا تداخل کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ آغا مظفر نے اپنا فتویٰ یہاں پہ ہوا میں چھوڑ دیا، والحق ان القاعدۃ فیہ عدم التداخل، حق بات یہ ہے کہ قرینہ نہ ہونے کی صورت میں قانون اور قاعدہ تداخل نہ ہونا ہے، ہر ایک شرط کے لیے الگ الگ جزا انجام دینا پڑے گا، اور کل بتائیں گے کہ کیوں ایسا ہے، عدم تداخل کی وجہ انشاءاللہ اگلے درس میں بتائیں گے۔ وصلی اللہ